اصل میں انسان کی نیت اچھی ہو اور وہ کوئی ظلم ہوتے دیکھے، کوئی ناانصافی ہوتے دیکھے، تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی اقدام کرے، کچھ کرنے کی کوشش کرے۔ بڑی مشہور ہے حدیث رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم، من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی خراب چیز کوئی دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو ہاتھ سے بدلے، فمن لم یستطع فبلسانہ، اگر نہ کر سکے تو کم از کم زبان سے تو کرے، ومن لم یستطع فبقلبہ، اور نہ کر سکے تو کم از کم دل میں تو اس کو بری لگے، وذالک اضعف الایمان، وہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے۔ تو یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر کوئی برا ہو رہا ہے اور آپ بس کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو تو یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اگر آپ میں صلاحیت ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو، اور اگر ایسی صلاحیت نہیں تو کم از کم اس کے خلاف بول تو دو، ایسا مت کرو، کچھ پکار تو دو، اور اتنی بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو تکلیف ہونی چاہیے۔ یعنی آپ چل رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، کچھ خراب چیز ہوتے دیکھ رہے ہو اور آپ کے دل پہ کچھ اثر بھی نہیں ہوا، آپ چلتے چلاتے گئے، وہ کم از کم ایمان کی نشانی بھی نہیں ہے اس انسان کے اندر، جس کو حس فکر ہی نہ ہو، اس کو خیال تک نہ آئے۔ ایک تو ہے نا کہ روک کے گاڑی اس کے بچے کی مدد کرنے کی کوشش کرے یا کچھ ہیلپ کرنے کی کوشش کرے، ایک ہے کم از کم کھڑکی نیچے کر کے کچھ کہہ تو دو، نہیں کرو بھائی ایسا، کیا کر رہے ہو، کم از کم زبان سے۔ لیکن اگر اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور احساس تک نہیں ہے تو وہ پھر ایمان کا نہ ہونے کے برابر ہے وہ چیز۔ تو جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ تو اصل میں ایمان کا تقاضا ہے، ان کے ہاتھ میں صلاحیت تھی، انہوں نے ایک غلط کام ہوتے دیکھا، انہوں نے ایک کام کیا، تو اس میں ھذا من عمل شیطان کس طرح ہے اور شیطان گمراہ کرنے والا کیسے ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ہمیں ایک حقیقت بتائی ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ جس چیز کا پورا علم نہ ہو اس کا پیچھا مت کیا کرو، جس چیز کا پورا یعنی علم نہ ہو تو اس کے پیچھے مت جایا کرو۔ ایک اور مقام پر اس کا اس سے کچھ تعلق بھی ہے، یوسف علیہ السلام کے قصے میں جانے سے پہلے اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی کے خلاف یا جھوٹا ثبوت لگا کر اس کو جیل میں بھجوا دیا گیا، کسی کے خلاف جھوٹا ثبوت اور پھر غلط الزام لگایا جان بوجھ کر اور وہ جیل میں ڈال دیا گیا، ہم میں سے کوئی بھی کہے گا کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو ناانصافی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف میں جھوٹا الزام لگوایا اپنے بھائی پر، اور اس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو رکھ لیا گیا۔ اگر میں آپ کو یہ نہ بتاتا کہ یوسف علیہ السلام کا عمل تھا تو آپ کو خود سے یہ خیال آتا کہ یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیک گراؤنڈ میں، اس کے پیچھے کیا اصل میں ہو رہا تھا وہ ہمیں سمجھایا اور کہا ما کان لیوسف ان یأخذ اخاہ فی دین الملک، یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے جو بادشاہ ہے اس کے قانون کے تحت، یعنی ان کی کوئی امیگریشن پالیسی تھی یا ان کی کوئی ریزیڈنس پالیسی تھی، اگر آپ وزٹر بن کے آئے ہوئے ہو تو آپ وہاں نہیں رہ سکتے، اور ان کو معلوم تھا کہ میں نے ہر حال میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا ہے، تو انہوں نے اس تدبیر کا استعمال کیا، اور اس تدبیر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی، لیکن اس سے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ تدبیر کی یوسف کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس تدبیر کو منسوب کر لیا۔ یہاں میں اس بات کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ کبھی کبھار آپ کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، لیکن آپ کو پورا قصہ نہیں معلوم، آپ کو جس 5% نظر آ رہا ہے۔ اس کی ایک تصویر ذہن میں سمجھ لیں، فرض کریں کوئی معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کمرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کسی کمرے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اندر کیا ہو رہا ہے، تو جو چابی کا سوراخ ہے نا اس میں سے آنکھ ڈال کے انسان دیکھنے کی کوشش کرے کہ اندر ہو کیا رہا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تو نظر آ جائے گا۔ اگر اس کو جو کچھ نظر آیا اس کی بنیاد پہ وہ گمان کرے کہ مجھے پوری حقیقت اس کمرے کی سمجھ میں آ گئی اور جو اشخاص ہیں اس کے اندر وہ سب سمجھ میں آ گیا، تو وہ اس کی غلطی ہے نا۔ اتنی سی معلومات کی بنیاد پر اگر وہ پورا فیصلہ کر لے تو اس نے جلد بازی کی ہے۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے کہ ہم کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں سنتے ہیں، جو کچھ آپ سنتے ہیں کسی اور کے بارے میں، آپ کو 1% معلومات ہے، اتنی سی معلومات ہے آپ کے پاس، اس کی بنیاد پہ آپ کہیں یہ تو بہت بری بات ہے، یہ تو بہت اچھا ہوا، آپ نے فوراً فیصلہ کر دیا۔ اس فیصلے میں جلد بازی کبھی کوئی عمل سے کرتا ہے، کوئی اپنی زبان سے کرتا ہے، کوئی اپنے دل سے کرتا ہے، لیکن معلومات نہ ہونے سے پہلے اگر انسان فوراً فیصلہ کر لے تو وہ اس کی غلطی ہے، وہ اصل میں اس کی غلطی ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ نیت اچھی پھر بھی ہو لیکن معلومات پوری نہ ہوں تو فیصلہ کرنا اور فیصلے میں جلد بازی کرنا یہی شیطان کے ہیلوں میں سے ایک ہیلا ہے، اس کی ایک تدبیر ہے انسان کو برباد کرنے میں۔ تو ان کو اس بات کا احساس ہوا اس کم عمری میں بھی کہ اس طرح جذبات کو سے کھیلا جاتا ہے، شیطان ان سے کھیلتا ہے اچھی نیت کو برے کام کے لیے استعمال کرنے میں۔
ھذا من عمل الشیطان، اسی طرح وہ گمراہ کرتا ہے. انہ عدو مضل مبین. تو اب گمراہی کا ایک نیا پہلو ہمیں سمجھ آ گیا کہ معلومات پوری نہ ہوں اور فیصلہ کرنے میں جلد بازی کرنی ہو تو وہ بھی گمراہی کی ایک شکل ہے، وہ بھی شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. وہاں تک بات ہوئی تھی ہماری پچھلی دفعہ. میرے رب اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ الفاظ اصل میں ایک طرح سے سمجھ لیں ان کی گونج جو ہے وہ شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام کے الفاظ سے، ربنا ظلمنا انفسنا. وہ انہی الفاظ کی طرح کے یہ الفاظ ہیں، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہاں انہوں نے غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، غلطی کسی اور انسان کے خلاف ہے، وہ مرا ہے، اس کا قتل ہوا ہے، لیکن پہلا جرم انسان کا کسی اور کے خلاف نہیں ہوتا، اپنے خلاف ہوتا ہے. اسی طرح کی مثال ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئی تھیں اور لوگوں نے کچھ باتوں کو سنا، کچھ اس سے متاثر بھی ہوئے، کچھ نے کہا کیا کتنی بری بات ہے کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ کے ذہن میں برا گمان بھی آ گیا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کہ جب تم نے وہ بات سنی تھی تو تمہیں اپنے بارے میں بہتر گمان کیوں نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ سوال پوچھا، یہ نہیں کہا ان کے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا، کہا اپنے بارے میں بہتر گمان کیوں نہیں کیا. یعنی اصل میں جو گناہ میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں، اگر کسی کے خلاف بھی کر رہے ہیں تو اس کے خلاف تو آپ نے جرم کیا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے. اس کا پہلے اعتراف کرنا پڑے گا، میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے. اللہ نے میرے اندر ایک نور ڈالا ہے، میرے اندر ایک روح ڈالی ہے، ایک ہدایت ڈالی ہے، اور میں نے اس کو زخمی کیا ہے، اس نور کو میں نے کم کیا ہے. تو ربی انی ظلمت نفسی، میں نے تو اپنے اوپر ظلم کیا، میں نے اپنے اوپر زیادتی کی، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دیجئے. اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، اس وقت میں یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کو جو نبوت اور رسالت کا جو منصب ان کو ملا تھا، وہ مصر سے جانے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، بچے ان کے ہو چکے تھے، ان کو جا کے وہ آگ نظر آئی ہے پہاڑی کے اوپر جو صرف انہی کو نظر آئی ہے. وہاں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں. اس عمر میں جا کے وہ رسول بنے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، وہ کلام جو سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے، قصص میں بھی ہے، اور مقامات پر بھی ہے. لیکن ابھی یہ نوجوان آدمی ہیں، ابھی یہ رسول نہیں بنے، نہ یہ ابھی نہیں نبی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ان پر ابھی وحی نہیں آ رہی. ان کا یہ قصہ نبوت سے پہلے کا قصہ ہے. اس بات کو یاد رکھنا بہت اہم ہے اس واقعے کو سمجھنے کے لیے. انہوں نے جب معافی مانگی ہے اپنی غلطی کی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی مسلمان جو نبی نہ ہو، کوئی بھی مسلمان معافی مانگتا ہے اپنی غلطی کی. عام مسلمان میں اور نبی میں کیا فرق ہے کہ نبی سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں، نبی کو غیب سے خبر آ جاتی ہے، نبی کو معلوم ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو براہ راست کمیونیکیشن ملتی ہے. میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے میرا رب، مجھے کوئی براہ راست کمیونیکیشن نہیں آ رہی کہ میں معاف ہو گیا یا نہیں ہوا، مجھے کوئی ضمانت نہیں آ رہی. میں نے استغفار تو کر لی ہے، لیکن مجھے کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں کیا؟ ہو سکتا ہے میں نے بڑی استغفاریں کر لی، لیکن دل میں رہتا ہے خیال کہ پتہ نہیں اللہ نے یہ قبول کی ہوگی کہ نہیں، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، کیسے معاف ہو جائے گی؟ میں کچھ اور جتنا بھی کر لوں شاید یہ کافی نہیں ہے، شاید میرا دل اتنا پاک نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، شاید میری استغفار میں کوئی کمی ہے، شاید میری اچھے اعمال میں، کیونکہ اللہ نے ایک اور مقام پر کہا ہے سبحانہ و تعالیٰ ان الحسنات یذہبن السیئات، اچھے اعمال برے اعمال کو مٹاتے ہیں. تو شاید میرے اچھے اعمال اتنے اچھے ہیں ہی نہیں کہ وہ اس برے عمل کو مٹا سکیں. تو آپ کو اپنی استغفار پہ شک کہ شاید وہ اتنی اچھی نہیں ہے، پھر اپنے اعمال پہ شک، پتہ نہیں حج قبول ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، یہ عمرہ اللہ نے مانا کہ نہیں مانا، یہ روزے رمضان کے مانے گئے کہ نہیں مانے گئے، میری نیت پوری طرح پاک تھی یا نہیں. ہر معاملے میں انسان اپنے آپ پہ شک کرنے لگے کہ شاید اس کا معیار ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے. یہاں یہی سوال جو ہم اب کبھی اپنے آپ سے پوچھتے ہیں، وہی سوال پوچھنے کا حق موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے. ان پر ابھی رسالت نہیں آ رہی، کہیں سے وہی نہیں آئے گی کہ تم نے معافی مانگی تو میں نے تجھے معاف کر دیا. تو ان کے پاس ایک ضمانت آ گئی، گارنٹی آ گئی، اللہ کا اپنا کلام براہ راست آ گیا. ابھی وہ نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ دعا مانگی کہ میں نے غلطی کی، مجھے معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فغفر لہ، اس وجہ سے، فاس کو فاس سببیہ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے جو بہت زیادہ معاف کرتا ہے، بہت زیادہ ڈھکتا ہے گناہوں کو، اور بہت ہی محبت اور خیال کرنے والا ہے، رحیم. اچھا، یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی.
اب اللہ نے اپنی طرف سے بتا دیا اپنے نقطۂ نظر سے کہ وہ معاف ہیں، لیکن اس کا مطلب اب بھی یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ وہ معاف ہیں، ان کو ابھی بھی نہیں پتہ۔ اگلی آیت سنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں ربی بما قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میرے رب جو نعمت آپ نے میرے اوپر ابھی کی ہے اس کی وجہ سے میں کبھی کسی مجرم کی سپورٹ نہیں کروں گا، میں کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا کبھی بھی، ایسا میں کبھی نہیں بنوں گا۔ آیت کے پہلے الفاظ کیا ہیں؟ کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ آپ نے میرے اوپر بڑا انعام کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ انعام کون سا ہے؟ ابھی تو قتل ہوا ہے، ابھی انہوں نے استغفار کی ہے، ابھی بھیک مانگی ہے کہ یا رب مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اس کے بعد فوراً ان کے اگلے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ تیری بڑی نعمت ہے میرے اوپر، اور اس نعمت کی وجہ سے میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ یہاں سے قرآن جو حکمت ہمیں سکھا رہا ہے وہ یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، مسلمان کو کہا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا۔ اب یہاں جو چیز میں نے سیکھی وہ کیا ہے اور آپ نے سیکھی وہ کیا ہے کہ جب انسان صاف دل سے خلوص سے اس کو ندامت ہے، اس کو شرمندگی ہے اپنی غلطی پر، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کیا اپنی غلطی کا اور توبہ کی ہے اور معافی مانگی ہے، تو اللہ اپنی طرف سے ضمانت دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ نے اس میں کوئی شک ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بلکہ یہ استغفار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی دی ہوئی نعمت ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں غلطی کرتے ہیں اور پھر بہانے بناتے ہیں، دیکھو میری غلطی نہیں تھی، میرے اوپر پریشر بہت تھا، میری غلطی نہیں تھی، دیکھو سوسائٹی ایسی ہو گئی ہے، میری غلطی نہیں تھی، حکومت نے یہ کیا تھا، میری غلطی نہیں تھی، میری فیملی خراب ہے، میرے پیرنٹس ایسے ہیں، میرا بھائی ایسا ہے، میرا وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، سب کی غلطی ہے، میری نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان میں اتنی صلاحیت ہو کہ غلطی کرنے کے بعد اس میں اتنی عقل ہو کہ سارے بہانے ڈھونڈے بغیر، اس وقت دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی صورتحال دیکھیں، وہ بہت سارے بہانے بنا سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہر روز اس طرح کرتے ہیں، تو مجھے کیسے پتا ہوتا کہ آج یہ ظالم ہے اور یہ مظلوم ہے؟ آج سے لاکھ دفعہ پہلے یہ سارے فوجی یہ ظالم ہوتے ہیں اور بنی اسرائیل والے مظلوم ہوتے ہیں، تو مجھے کیسے پتا ہونا تھا کہ ایک دن یہ مظلوم ہے اور دوسرا ظالم ہے؟ میں کیسے معلوم کر سکتا تھا؟ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہ بہانہ بنائے بغیر انہوں نے بس اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا بہت بڑا تحفہ ہے انسان کو کہ وہ بہانوں کو سب کو چھوڑ کے، ان کو اگنور کر کے اپنی غلطی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کر لے اور کہہ دے یا رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اور جس کو یہ نعمت مل جائے کہ وہ بہانوں کے پیچھے نہ بھاگے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ، سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے اوپر بہت پوری نظر ہے، میں جو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو کسی اور کو نظر نہیں آ رہے، آپ کے قریبی ترین لوگ بھی آپ کو اس طرح نہیں دیکھ سکتے جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ بولا وہ القى معاذیرہ، حالانکہ وہ جتنی بھی بہانے بناتا رہے، بہانے پھینکتا رہے، ہوتا یہ ہے کہ آپ کو آئینے میں آپ نظر آ رہے ہو لیکن وہ آئینے میں بھی آپ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہو۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ نے خلوص سے استغفار کرنے کی توفیق دی، اس کو یہ تحفہ بھی دے دیا کہ تیری استغفار قبول ہے، اس میں شک کرنے کی ضرورت اب نہیں ہے، اس میں بار بار پیچھے جا کر سوچنا پتہ نہیں معاف کیا ہوگا کہ نہیں، پتہ نہیں وہ استغفار صحیح تھی یا نہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں معاف ہوگا کہ نہیں، یہ شک چھوڑ دو۔ اسی لیے یہاں انا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ علماء تفسیر میں بہت ساروں کی رائے یہ ہے، کبھی کبھی اللہ کہتے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ وا کے معنی ہے اور اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ حالیہ جملہ ہو جاتا ہے یا استئناف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ان اللہ غفور الرحیم، انا کا اضافہ کیا جاتا ہے کچھ آیات میں، ان آیات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں ضمانت دی جا رہی ہے ان مقامات پر کہ اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ اللہ معاف کرے گا، تو یہاں پر ایک شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ کو یہ انگزائٹی، یہ پریشانی اپنے اوپر لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں ہوا۔ اس بوجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہلکا کیا ہے ہمارے لیے، انہ هو الغفور الرحیم۔ اچھا اب انہوں نے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے، استغفار کر لی، یہ بوجھ ان پر سے ہٹ گیا، اور وعدہ بھی کر لیا آئندہ میں ایسی غلطی نہیں، جلد بازی اب نہیں کروں گا۔
لنکون ظہیرا للمجرمین. اس بات سے اشارہ اس بات کی طرف بھی مل گیا کہ وہ جو فوجی تھا جو دوسرے کی پٹائی کر رہا تھا، وہ پٹائی جس کی ہو رہی تھی وہ چور تھا یا کوئی مجرم تھا کسی قسم کا. اچھا اب موسیٰ اب قتل تو ہو گیا ہے فوجی کا، اور وہ دوپہر کا ٹائم تھا، اس وقت سارے قیلولہ کے لیے سارے سو رہے تھے دوپہر میں، تو کسی نے دیکھا نہیں یہ سارا کرائم، کسی نے یہ جرم نہیں دیکھا. بس اس کا ایک گواہ رہ گیا ہے، وہ جو مجرم تھا وہ، اس کے علاوہ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے. تو آگے وہ بھاگ گئے. موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، نوجوان آدمی تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جو مصر کی پولیس ہے اور جو ان کے فوجی ہیں وہ ان سے شدید نفرت کرتے ہیں. اصل میں مصر میں ایک محبت کرنے والا مصری ان سے وہ تھا فرعون. اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے. وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیرے اوپر ایک خاص محبت ڈالی ہے جو مجھ میں سے آتی ہے. وہی فرعون جو لاکھوں بچوں کا قتل کرنے کو تیار تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہوئے کہ یہ بنی اسرائیل سے ہیں مار نہ سکا. یہاں تک کہ نہ مارنے کے اس سے زیادہ تر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو غلام بنا لینا چاہیے تھا. چلو ماریں گے نہیں، یہاں بچے کو غلام بنا دو، یہاں پہ نہیں، اس کو اپنے بیٹے کی طرح. الم نربک فینا ولیدا، بہت محبت ڈال دی فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری مصری قوم ان سے محبت کر رہی ہے، بلکہ ان کی نفرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہوگا. ہم سارے مصری اور ہم دوسرے درجے کے، یہ غلام کو پہلے درجے کا رویہ مل رہا ہے، اس کو شہزادے کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کے دل میں نفرت تھی. اسی لیے اگر یہ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتے، جرم تو ہو گیا ہے، پولیس کے حوالے کرتے، تو ہوتا ہے کبھی کبھی، یہاں تو نہیں ہوتا، مسلمان ملکوں میں نہیں ہوتا، یہ پرانے زمانے کی کرپشن ہے. ہوتا یہ ہے کہ پولیس کے پاس جاؤ اور پولیس والے کچہری پہنچنے سے پہلے ہی مار دیں گے اور کہیں گے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یا یہ گاڑی سے گر گیا تھا، یا یہ گولی جا رہی تھی اس کے رستے میں ہی کھڑا ہو گیا. تو ان کو پتا تھا پولیس والے کیا کریں گے، مار دیں گے انہیں، اور ان کا گمان یہ صحیح تھا، اس لیے وہ چھپ گئے. اس بات کی گارنٹی، اس بات کی دلیل بعد میں بھی آنے والی ہے. ان کا ایک دوست تھا مصری جو فوج میں تھا اور ان کے جنرلوں میں سے تھا، لیکن وہ خفیہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا. اور جب ان کی آپس میں پرائیویٹ میٹنگ ہوتی تھی پولیس والوں کی، تو اس میٹنگ میں ان کا وہ دوست بھی تھا. بعد میں جا کے وہ بھاگ کے آ کے ان کو بتائے گا ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک. کسی صورت میں دیکھو، وہ جو سارے پولیس چیف ہیں نا، انہوں نے اپنی الگ سے میٹنگ کر لی ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تجھے قتل کر دیں گے، قتل کریں گے. فرعون کو غصہ آئے گا، کہیں گے نہیں جی وہ تو بلڈنگ سے گر گئے تھے، وہ پھسل کے گر گئے تھے، ایکسیڈنٹ تھا. اگر وہ فرعون کے پاس کورٹ میں لے کے گئے تو فرعون نے تو معاف کر دینا ہے، اس کو تو محبت ہے، وہاں تک نوبت نہیں آنے دینی ان لوگوں نے، انہوں نے آپ کو مار دینا ہے. لیکن اس سے پہلے اب یہ چھپے ہوئے پھر رہے ہیں، ابھی دوست آیا بھی نہیں ہے، چھپے ہوئے شہر میں پھر رہے ہیں. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، دن کے وقت وہ خوف سے ایک ایک قدم دیکھ کر کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کوئی پہچان نہ لے، وہ اب شہر میں گزر رہے ہیں. اچھا فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو ایک اچانک جس نے مدد مانگی تھی پچھلے دن، جس مجرم نے مدد مانگی تھی پچھلے دن، وہی سامنے کھڑا ہے. یستصرخو، چیخ پکار کر دوبارہ مدد مانگ رہا ہے. اور وہ پھر کسی پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا، پھر اس کی پٹائی ہو رہی ہے. اس کو موسیٰ علیہ السلام نظر آ گئے اب. اور اب یہ فرق ہے، پچھلی دفعہ تھا کہ یہ حین غفلت من اہلیہا، وہ قیلولہ کا ٹائم تھا، شہر خالی تھا. یہ دوسری آیت جو آ رہی ہے نا، اس میں اصبح کا لفظ استعمال ہوا ہے، صبح کے وقت کا استعمال ہوا ہے. صبح کے وقت شہر بزی ہوتا ہے، سارے کام کرنے والے، شہر میں سارے یا افراتفری پھیلی ہوئی ہے، سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی پرائیویسی اب نہیں ہے. لیکن وہ مارا جا رہا ہے وہاں پر، اور اس نے ان کو بلایا، موسیٰ آپ نے جو کل مدد کی تھی اپنے مسلمان بھائی کی، ایک دفعہ اور امت کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں دوبارہ اس کافر کے خلاف. آئیے ایک اور کافر ہے آپ کے لیے، اس کو بھی اپنا مبارک مکہ ماریں آپ. یستصرخو، چیخ پکار کر ان کو بلانے لگا. موسیٰ علیہ السلام نے اس دفعہ دیکھا تو دیکھا یہ تھا، اس دلدل میں دوبارہ اب میں تو نہیں پھنسنے والا. تو کیا جواب دیتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، تم تو بہت ہی گمراہ قسم کے آدمی ہو. اب انہوں نے آگے نہیں پڑھنا، اب دوبارہ وہ غلطی، ابھی اللہ سے وعدہ کیا ہے، کیا وعدہ کیا ہے؟ آئندہ میں کبھی غلط کرنے والے کی حمایت نہیں کروں گا. اگلی آیت میں آتا ہے فلما، اس آیت پہ اختتام کریں گے اس خطبے کا. فلما بالآخر، اصل میں جو بعد میں بات ہو اذ اور حینا، لما میں تراخی ہوتی ہے، اور تراخی کے بعد ان کا لفظ آیا، فلما ان ارادہ. اس ان کو بھی زائدہ کہا جاتا ہے، عام طور پہ کہتے ہیں فلما ارادہ،
لیکن یہاں ہے فلما ان ارادہ لزیادت التراخی، یعنی بہت عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں، اس کی وہاں پٹائی ہو رہی ہے اور وہ مارا جا رہا ہے، اس کو اتنا مارا جا رہا ہے کہ وہ تقریباً مرنے کو آ گیا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک اور خیال، کل میں نے جلدی میں اقدام کر لیا تھا تو غلطی ہو گئی، آج اگر میں کچھ اقدام نہ کروں تو میرے سامنے قتل ہو جائے گا، چور تو وہ ہے لیکن موت کا تو مستحق نہیں ہے۔ تو وہ ایک دوسرا ایکسٹریم ہو گیا نا۔ ایک ایکسٹریم ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان سے ایک غلطی ہو جائے تو کہ میں اس غلطی کے کبھی قریب بھی نہیں آؤں گا، اور وہ میں اتنا دور ہو جاؤں گا اس سے کہ میں دوسری طرح کی غلطی شروع کر دوں گا، وہ جو دوسرے ایکسٹریم پر ہے۔ تو کوئی کھڑا تماشا دیکھتا رہے اور کچھ نہ کرے وہ بھی غلط ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت دی کہ اب مجھے مکہ نہیں مارنا، لیکن کیونکہ وہ جسمانی طاقت میں ان میں تھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، جب موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کہ وہ جسٹ اس کو پکڑ لیں گے، جکڑ لیں گے جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی اب فوجی کو مارنا نہیں، اس کو صرف روکنا ہے، اس کو نقصان پہنچائے بغیر۔ اگر میں نے کسی فتنے میں اپنا ہاتھ ڈالنا ہے، یا تو یہ ہے کہ میں کسی ایک کی جلد بازی میں حمایت کر دوں اور دوسرے کو مکہ مار دوں، دوسرا یہ ہے کہ میں کچھ بھی نہ کروں، ایک دوسرے کو مارنے دو، میرا کیا مسئلہ ہے، چھوڑو، اب میں نے اپنا سبق سیکھ لیا، میں انوالو نہیں ہوتا۔ لیکن اگر میرے پاس صلاحیت ہے کہ میں سیز فائر کرا دوں، میں مارنے والے کو روک دوں، اس کو نقصان پہنچائے بغیر میں روک دوں، تو کم از کم یہ فتنہ آگے نہ پھیلے، تو مجھے انوالو ہونا چاہیے۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، اچھا وہ آئے آخرکار سوچ سمجھ کر وہ بڑھ رہے ہیں، وہ لیٹا ہوا ہے مجرم زمین پہ، اس کو منہ پہ مکے پڑ رہے ہوں گے، اس نے سائڈ سے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، جب اس نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں تو اس کو غلط فہمی ہوئی، اس نے سوچا پتہ نہیں کل کی وجہ سے غصہ ہوگا انہیں، تو یہ اس کے ساتھ مل کے یہ بھی مارنا شروع کر دیں گے، تو یہ فوجی کے تو میں 20-30 مکے کھا لوں، ان کے مکے کا وہ ایک بھی لگ گیا تو کام ہو جانا ہے۔ تو اب اس کو لگا کہ یہ تو ایمرجنسی ہے بھائی، جان بچانی ہے، اب میں کیسے جان بچاؤں، موسیٰ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے تھے اس کو بچانے علیہ السلام، وہ سمجھ رہے اس کو مارنے آ رہے ہیں، اس کو غلط فہمی ہو گئی، اس کو غلط فہمی، اس نے کیا کیا، فوراً آواز پکارتا ہے اونچی آواز میں، یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی، کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، کما قتلت نفسا بالامس، جیسے کہ تو نے کل قتل کیا تھا۔ سب کے صبح میں ہے، سارا رش ہے، سب لوگ آئے ہوئے ہیں، اور اس نے سب کے سامنے ان کے جرم کو ایکسپوز کر دیا۔ یہاں پہ ایک بڑی حکمت سکھائی ہے قرآن نے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی آپ بڑی اچھی نیت سے مدد کرتے ہو اور وہ آپ کو پھسلا کر اپنے جرم میں پھنسا لیتے ہیں، اور جب وہ آپ کو اپنے جرم میں پھنسا لیں، اب ان کے پاس یہ معلومات آپ کے خلاف ایک اختیار ہے، اور جب موقع ملے گا اپنی جان بچانے کا تو وہ آپ کو بڑی سہولت سے ذبح کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ تو فوراً سب کے سامنے کما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، آپ تو بس یہاں اپنی زبردستی کرانے آئے ہیں، ہاں، آپ کو اصلاح کرنے نہیں آئے یہاں پہ۔ سارا فوکس اب جو پولیس والا تھا جو چور کو پکڑ کے اس کو مار رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ اس کا فیلو پولیس آفیسر کل مارا گیا تھا، اور اب اس کا قاتل مل گیا، تو یہ کیس تو چھوٹا ہے نا اس کے مقابلے میں، تو سارا زور اب آئے گا کس کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور اسی بات کا علم تھا اس مجرم کو۔ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن اس میں کم از کم ایک حکمت یہ ہے کہ ہمیں بھولا نہیں ہونا۔ کوئی رو رہا ہے، کوئی مدد مانگ رہا ہے، کوئی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے واقعی اس کو مدد کی ضرورت ہو، لیکن جس طرح آپ پوری معلومات دیے بغیر کوئی اقدام نہیں کر سکتے، اسی طرح پوری معلومات سمجھے بغیر اور ساری سچویشن کو سمجھے بغیر آپ کسی کے باتوں میں نہیں آ سکتے، آپ باتوں میں نہیں آ سکتے، آپ کو بہت نقصان ہو جائے گا اس کا۔ تو قرآن نے ہمیں اچھائی کا تو حکم دیا ہے، اور قرآن نے ہمیں اور ہمارے دین نے ہمیں دوسرے کے بارے میں حسن ظن کرنے کا حکم تو دیا ہے، لیکن تجربے سے سیکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ جس کا تجربہ ہو چکا ہو اس کو بھولا نہیں ہونا، پھر نہیں آپ کو نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، نیت پہ شک نہیں کر رہا، میں اپنے عقل پر اعتماد کر رہا ہوں، اور اپنے تجربے پر اللہ تعالیٰ نے جو تجربہ سکھا دیا ہے اس پر اعتماد کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس قرآن میں جو قصے ہیں، اس میں جو حکمتیں ہیں، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق دے، اور ہمیں خاص کر جو میں
پہلی بات کر رہا تھا درمیان میں جو بات کی اس خطبے میں میں نے آپ سے، میں نے کیونکہ یہاں پاکستان میں بہت نوٹ کی ہے، لوگ بہت کہتے ہیں کہ میں نے استغفار کیا لیکن پتہ نہیں اللہ مانگے گا معاف کرے گا کہ نہیں، کیسے پتہ چلے کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ اس کی کوئی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کی کوئی خفیہ علامت نہیں ہے، کوئی خواب میں نہیں آئے گا آپ کو، کوئی طوطا نظر نہیں آنے والا آپ کو، نہ کوئی بارش ہوگی ایک دن تو پتہ چل جائے گا کہ آپ معاف ہو گئے، یا جس صبح آپ کو اٹھیں گے اور پھر آپ کو خاص قسم کے بادل نظر آئیں گے، ایسی کوئی علامت نہیں آنے والی آپ کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مسئلہ حل کر دیا ہے ہمارے لیے، جس نے اخلاص سے اچھے دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی، اس نے اتنا بڑا جرم تو کیا نہیں ہوگا جیسا موسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا، تو آپ کے گناہ کی جو بھی اس کا سائز ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی جتنی بھی مقدار ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق صرف ایک بات سے پڑتا ہے کہ آپ نے واقعی میں توبہ کی ہے کہ نہیں۔ اگر واقعی میں توبہ کی ہے تو تسلی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور اب آگے کی سوچیں کہ آگے اچھا کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بار بار سوچنے کے بجائے روز اسی غلطی کا خیال۔ یہ آخری بات یاد رکھ لینا، انسان معاف نہیں کرتا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ انسان آپ کی غلطی کو آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے، مجھے پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا، یاد ہے تم نے کیا کیا تھا، یاد ہے تم نے کیا کہا تھا، یاد ہے، وہ روز ذکر کراتا ہے آپ کو، یہاں تک کہ انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں تو انسان ہی نہیں ہوں، میں بس اسی غلطی کا ایک انبار کھڑا ہوا ہوں، میرے وجود میں اس غلطی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، کیونکہ اس دوسرے انسان کو میری غلطی کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ میرا رب غلطی کو نہیں دیکھتا، دل کو دیکھتا ہے، اور دل کو دیکھنے کی صلاحیت دوسرے انسان کو نہیں دی، لیکن لوگ کبھی جرت کر کے ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں نا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، یا میں اللہ سے کہوں گا تمہیں کبھی معاف نہ کرے، یا میں قیامت کے دن اللہ سے تمہاری شکایت کروں گا، دیکھنا تم جتنی بھی معافیاں مانگنا کافی نہیں ہے۔ لوگ اپنی طرف سے یہ لائنیں مارتے رہیں، ان کے الفاظ کی حیثیت اتنی ہے، اللہ کا کلام اونچا ہے، جب اللہ نے ضمانت دے دی تو آپ کو لوگوں کے الفاظ کی وجہ سے اپنے دل پہ باتیں نہیں لینی چاہیے۔ اسی لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلام سب سے اونچا ہے۔ جب اللہ نے کوئی بات کہہ دی تو اس کی ٹکر میں کسی کے کامنٹ یا کسی کا تانا یا کسی کا الزام یا کسی کی طرف سے وہ بڑی ضمانت دے کے کہیں اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ کو کس نے کہا اللہ آپ سے پوچھے گا؟ آپ کو کہاں سے یہ علم ملا؟ یہ تو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تمہیں کوئی غیب کی خبر دینے والا نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اور مجھے کوئی خبر نہیں بتائی کہ کس کا کیا حساب ہونا ہے قیامت کے دن اور کون بولے گا۔ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قیامت کے دن میں یہ اللہ سے یہ کہوں گا یا یہ کہوں گی؟ جس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس دن کوئی بولے گا ہی نہیں سوائے کہ اللہ الرحمن اجازت دے دے، ہمیں کسی کو ضرورت ہوتی کہتے نہیں، ویسے تو انسانیت نہیں بولے گی، لیکن پھر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہوں گا یا اللہ ایک سیکنڈ، اس کے بارے میں مجھے ایک بات بتانی تھی آپ کو، وہ پہلے سن لیں، پھر قیامت کا یوم قیامت شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا نان سینس ہے، کیا مذاق ہے اللہ کے کلام کے ساتھ؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور اس میں جو دھمکی ہے اس کو سیریس لینا چاہیے، اور اس میں جو تسلی ہے اس کو بھی دل تک لے لینا چاہیے۔